السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول دشت یارم تیرا بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 9 کی طرف۔ ابصار نے سوچا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، مگر وہ غازیہ ظہیر کے رویے کی وجہ سے یہ حسرت اپنے دل میں لیے وہاں سے کہہ کر اٹھ کر فریش ہو کر آتا ہوں کہہ کر اٹھ گیا۔ غازیہ ظہیر نے اس پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالی۔ شان خرم کہاں ہے اور ذیشان بھی نظر نہیں آ رہا۔ بھاؤ وہ دونوں بازار تک گئے ہیں۔ آج کچھ بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، نرسری میں وہ لینے گئے ہیں۔ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے اور مگر ٹائم نہیں مل سکا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، باہر جاؤ اور اپنی بھابھی اور بادشاہ سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اچھا بھاؤ میں جی جاتا ہوں۔ ابصار عالم کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر شان نے بھی انہیں چڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ونڈو سے کھڑا دیکھ رہا تھا اور غازیہ ظہیر ہیر کے کہنے پر پھر سے کھانے کے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ اسے ہیر پہ رشک ہوا، کم سے کم اس کی بات تو مان لی، باز کی کال ہے۔ ذیشان اچھا سنو تو کوئی کام ہوگا۔ ابصار عالم وہی کھڑکی میں کھڑے ہو کر خرم زکی کو کال کرنے لگا تھا۔ کتنی دیر لگے گی خرم؟ تم دونوں کو واپسی میں کچھ ہی دیر لگے گی، شاید آدھا گھنٹہ۔ باز خیر تو ہے نا؟ ہاں یہ کام نپٹا کر آؤ پھر بتاتا ہوں تم دونوں کو کہیں آ جانا ہے۔ ابصار عالم نے اسے بتایا۔ اوکے باز ہم آتے ہیں۔ خرم زکی نے بھی کال کاٹ دی اور کال نے جواب دیا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ خرم لدا پھندا باہر نکل رہا تھا جب اس کے ساتھ کوئی ٹکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اس طوفان سے سوری کرتا نیچے جھکنے لگا تھا مگر اگلے ہی پل وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتا بری طرح ٹھٹکا تھا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی، مجھے چھیڑنے کی؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لوگ جمع ہو گئے کیا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مس کسی منچلے نوجوان نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا تھا۔ یہ لڑکا مجھے چھیڑ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کے منہ پر چانٹا مارا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا بیٹا۔ ایک خاتون بھی اس کی ہمدرد بنی تھی۔ پاگل ہو کیا ذلیلہ دراور؟ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم گھر جا کر سلجھا لیں گے۔ وہ ذیشان بھی واپس چلا آیا تھا، وہ جو پہلے پارکنگ ایریا میں گاڑی نکالنے گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ دیکھ یار تیری بھابھی یہاں بھی شروع ہوگی۔ کیا تم جانتے ہو اسے؟ جانتا ہوں میں، اور بیوی ہے یہ میری۔ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ ذلیلہ دراور تو اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی اور وہ جو اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتی تھی اور بھی گڑبڑا گئی۔ وہ خرم زکی تھا، مجرموں کی گردن توڑنے والا۔ ابصار عالم کا شگرد وہ کیسے مار کھا سکتا تھا، وہ بھی ایک عورت ذات سے؟ آپ سب چاہیں خرم پھر مخاطب ہوا، اور ان ذہنی توازن درست نہیں ہے یہ مجھے نہ تو اپنا شوہر مانتی ہیں اور نہ ہی اپنے دیور کو پہچانتی ہیں۔ خرم نے ذیشان کی جانب اشارہ کیا، وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ اسے اکسا رہا تھا خرم تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے اور وہ اسے پاگل قرار دے۔ خرم نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور آج کل کی لڑکیاں بنا توبہ نہ جگہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی موقع محل۔ ایک خاتون پان چباتے ہوئے ذلیلہ کی طرف منہ اونچا کر کے بولی تھی، اور چلو بھائی یہاں سے، تو یہ واقعہ ہی کوئی نفسیاتی عورت لگتی ہے۔ کچھ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہہ رہی تھی تو کچھ لڑکیاں مسکرا رہی تھی، کچھ تو ہمدردی دکھا رہی تھی۔ خرم کو بھی اور بہت سیریس ہو کر سب کی توجہ حاصل کر چکا تھا۔ اس نے ایک لائٹ جھٹک دی اور ذیشان کو اشارہ کرتا سامان اٹھانے کا۔ وہ اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے میرے استاد نے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنی کلائی چھڑواتی ہوئی گرائی تھی۔ وہ اس سے بھی اونچی آواز میں چیخا تھا، مگر ایک چیز یہ بھی سکھائی ہے کہ جس معیار کے لوگ ہوں انہیں اسی معیار میں سبق سکھاؤ، اور آج میں تمہیں سبق سکھاؤں گا، سمجھی؟ اور چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ نہیں جاؤں گی، میں شور مچاؤں گی۔ 2 قدم پیچھے ہوئی مگر خرم نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، عورت کو عورت کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ میرا کوئی جرم ہوتا تو میں معافی مانگ لیتا، تم تو آبیل مجھے مار والا قصہ کر رہی ہو۔ ذیشان سارا سامان گاڑی میں رکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا اور کلائی بھاؤجی کال آ رہی ہے۔ ہاں چلو سٹارٹ کرو گاڑی، بیٹھو تم اندر جلدی سے، میں نہیں بیٹھوں گی۔ بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ، یہ گنڈے ہیں، مجھے اغوا کر رہے ہیں۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ خرم نے سیل فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ جلدی آئیں پلیز، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا مگر ذلیلہ نے اس کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور خرم نے یکدم ہاتھ پیچھے کیا اور گاڑی آ گئی تھی۔ کہاں ہے پیشنٹ؟ چلو پکڑ لو اسے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم سب؟ پاگل تو نہیں ہوگے؟ چھوڑو مجھے، ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ خرم نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ واہ بھائی کیا کام کیا ہے، اسے پاگل خانے بھیج دیا، اس کی جگہ وہی ہے۔ اچھا ہوا میں نے اسے پہچان لیا، ورنہ آج یہ میری بہت بےعزتی کروانے والی تھی۔ پاگل لڑکی، جیسے میں کسی دشت صحرا میں ہوں اور میں رہتا ہوں، وہ ذیشان کو سناتے ہوئے بولا تھا۔ جلدی چلو، باس بھی پریشان ہو جائیں گے، اور ویسے بھی بہت گھٹیا طریقہ اختیار کیا اس لڑکی نے۔
خرم کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا اور اس کا بلا وجہ کا تھپڑ کی گونج اور تپش ابھی بھی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ امید ہے آئندہ میرے سامنے نہیں آئے گی۔ بھائی وہ تو واقعی شاٹ دے کر پاگل کر دیں گے۔ اور ذیشان میں تو انسانیت پھڑپھڑائی تھی۔ لگنے دیں ایک دو شاٹ، ڈاکٹر صاحب کے بعد کال کر کے کہہ دوں گا کہ اسے چھوڑ دو اور مجھ سے معافی مانگے گی تو ہی معاف کروں گا، ورنہ رہے وہ پاگل خانے میں۔ خرم ذکی کی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور دونوں 12 گھنٹوں کی پہلے مسکرا رہے تھے اور کیونکہ ابصار عالم اور ان سب پہ نشر ہونے والی خبر وہ سب کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں ہلکی پھلکی موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ابصار کڈز ہاؤس سے نکل گئے۔ پوری نفری تیار ہے سر۔ ایس ایس پی اور دراور ہاسپٹل کے روم کے باہر ہی بیٹھے تھے۔ ظہیر الحسن اور اس کے بہت اچھے دوست بھی تھے اور ایک پولیس افیسر ہونے کے ناطے اپنی ڈیوٹی بھی پورے ایمانداری سے نبھاتے آئے تھے۔ پولیس محکمے میں ہونے کی وجہ سے بھی وہ جانتے تھے کہ جسٹس ظہیر الحسن کے ساتھ وہ کیا کیا کر سکتے تھے اور اوپر سے سخت ترین آرڈرز بھی تھے۔ جج صاحبان بھی کورٹ میں ہڑتال کا اعلان کر چکے تھے۔ ابھی تو 12 گھنٹے ہی بیتے تھے اور اس لیے انہیں کسی ایسی جگہ پر لے جانا ضروری تھا جہاں پہ ان کی جان کو حفاظت کی جا سکے اور یہ سب کچھ دراور اپنی زیر نگرانی میں کروا رہے تھے۔ ڈاکٹرز ریڈی ہیں؟ جی سر سب ریڈی ہیں۔ اوکے گو۔ وہ اس انسپیکٹر کے ہمراہ ظہیر الحسن کو لے کر ایمبولینس میں لے جانے لگے۔ ایمبولینس میں بھی دراور اور ڈاکٹرز اپنے ساتھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ کمال مہارت سے انہیں خفیہ جگہ لے جا کر پہنچے تھے۔ فخری بھی آرام سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ ایمبولینس پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور پھر اسٹریچر پر لیٹے ہوئے وہ چند پولیس اہلکار چونکے ہوئے تھے۔ ڈرائیور بھی پولیس کا ہی آدمی تھا، اسی وجہ سے بلٹ پروف گاڑی استعمال کی تھی اور انہوں نے اس سے پہلے کے پلان کے مطابق روانہ کر دیا تھا، جبکہ وہ عام ایمبولینس میں دوسرے راستے سے اپنے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ دشمن سمجھا تھا کہ اس گاڑی میں ظہیر الحسن کو لے کر جا رہے ہیں، مگر وہ ان کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پولیس نے انہیں گھیر لیا تھا اور اپنے ساتھ تھانے میں کے دراور ایس ایس پی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا وہ پولیس افیسر کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ دراور نے فخری کو کال ملائی۔ تم سب اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ فخری نے کال اٹینڈ کی تھی کہ کوئی خوشخبری ہوگی، مگر وہ تو اس کے انسرٹ کر کے کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ اب ظہیر الحسن محفوظ ہے انشاءاللہ۔ وہ اس آدمی کو دیکھتا ہوا بولا جو بہت ساری پیٹیوں میں جھگڑا پڑا تھا اور ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب وہ اپنی کرسی پر برجمان آرڈرز دے رہا تھا اور آج یہاں بے بس پڑا ہے۔ وہ انسان تیری بھی کیا عجیب کہانی ہے، اپنی مرضی سے نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ روتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ اس کی نظر خوراک نالی لگی ہوئی تھی اور نالیوں پہ پڑی تھی اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھی بھر گئی تھی۔ دراور کے نمبر پر کال دراور کی آ رہی تھی اور وہ کال ریسیو کرتا باہر نکل آیا۔ اس کی آواز ظہیر الحسن ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ جی بیگم صاحبہ اداس تو نہیں ہوگی؟ آپ رات میں بھی غائب ہوں اور کیا ہوا خاموش کیوں ہو؟ پاگل خانے سے کال آئی ہے، حلیمہ خاتون نے بتایا ہے کہ زلیلا کو کیا پاگل خانے میں؟ وہ بہت ایک دم سے ہڑبڑا گیا، زیادہ گھبرا گیا اور پھر ایک دم سے جی وہ پاگل خانے میں ہے۔ انہوں نے تھوک نکلتے ہوئے ایس ایس پی کو بتایا اور اس کے مزید ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ پاگل ہو گئی ہے، اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا اور انہوں نے اسے پاگل کہہ کر پاگل خانے والوں کو بلا دیا اور ان کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ اس کی گاڑی حیدری مارکیٹ میں کھڑی ایک ہی سانس میں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی کوئی نہ کوئی ضرور کام کرے گی، پتہ نہیں یہ کس مخلوق کی اولاد ہے۔ وہ بیگم صاحبہ کو تسلی دیتا کال ڈسکنیکٹ کرتا پاگل خانے بھاگا۔ شان ابصار عالم شاور لے کر تازہ دم ہو چکے تھے۔ وائٹ شلوار قمیض پہنے وہ کسی حد تک تر و تازہ سا لگ رہا تھا۔ باہر آ کر اس نے شان کو آواز دی۔ وہ سب اب ٹی وی لانچ میں بیٹھے تھے۔ نسیم بیگم ظہیر الحسن کے پاس جا چکی تھی۔ غازیہ ظہیر بھی ضد کر رہی تھی مگر نسیم بیگم نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ ہیر بھی اپنے پاپا سور ماں کے ساتھ بعد میں آنے کا کہہ چکی تھی اور کیونکہ وہ کل سے ہی ایک سوٹ میں تھی اور یہاں کوئی بھی کپڑے نہیں تھے اس لیے وہ چلی گئی، ورنہ اس کا دل اپنے دوست کو چھوڑ کر جانے کا نہیں تھا۔ غازیہ اکیلا پر محسوس کر رہی تھی مگر شان کڈز ہاؤس سے کچھ لڑکیاں بلایا تھا جو اس کے ساتھ اسے کمپنی دے سکیں۔ وہ سب کے درمیان بھی چپ چاپ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بھائی جی۔ سب لڑکیاں ادب سے کھڑی ہوتی ابصار عالم کو سلام کرنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے بچوں۔
خوش آمدید، خوش رہو، وہ ہمیشہ ہی ایسے ہی سب کو مخاطب کرتا تھا، اتنے ہی پیار سے، عزت سے، مان سے۔ شاید شان بھی ایک سائڈ سے نکل کر سامنے آیا۔ غازیہ ظہیر کے ماتھے پر تیوریاں آئی۔ بھاؤ جی، آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب ہم انہیں کیا بلائیں، کیا کہہ کر پکاریں؟ ایک لڑکی نے معصومیت سے سوال کیا۔ وہ لگ بھگ 14 یا 15 سال کی ہوگی، کم عمر بچیاں تھیں۔ آپ سب انہیں بھابھی کہہ سکتی ہیں۔ ابصار عالم کو ساتھ ہی ایک شرارت سوچی۔ آپ ان کو آنٹی بھی کہہ سکتی ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم سے شرارت والے لہجے میں بولا، کیوں اعتراض کیوں نہیں ہوگا؟ کیا آنٹی لگتی ہوں؟ خبردار، مجھے کسی نے آنٹی کہا، بلکہ مجھے کسی نے بھی بھابھی نہیں کہنا۔ میرا نام غازیہ ظہیر ہے اور مجھے سب نام سے بلائیں۔ غازیہ نے ان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی گھماتے ہوئے بولا اور سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ابصار عالم بھی سامنے والے ہی صوفے پر سر ٹکائے بیٹھ گیا تھا اور اس کی بات پر مسکرایا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ بہت دیر سے خاموش تھی، اسے بولتے ہوئے سننا تھا۔ ابصار کو وہ بول بھی رہی تھی، بالکل پہلے والی غازیہ ظہیر بن کر۔ جی بھاؤ جی، آپ مجھے بلا رہے تھے، چائے بنا دو مجھے بھاؤ، ہم بنا دیں۔ لڑکیاں تیار ہوئی تھیں اور وہ ابصار عالم کی خدمت میں اسی طرح ہمہ وقت تیار رہتی تھیں، مگر ابصار عالم سارا کام خود کرتا تھا، اپنے سوائے کھانے کے اور چائے بنانے کے نہیں۔ بلکہ میرے بچے، آپ لوگ مہمان ہو سو ابھی چھوٹی چھوٹی سی ہو، اور البتہ آپ لوگوں کو بھی بھابھی بنا دیں تو ضرور پیو گی۔ غازیہ ظہیر نے آنکھیں دکھائیں اور ابصار عالم کو جب وہ بچیاں غازیہ ظہیر کی منتیں کرنے لگے، اسے مجبوراً اٹھنا ہی پڑا، مگر وہ پھر فوراً بیٹھ گئی۔ مجھے چائے نہیں بنانی آتی، میں نے کبھی نہیں بنائی بھابھی، ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ کیا تم لوگوں کو چائے بنانی آتی ہے؟ آف کورس آتی ہے بھاؤ، باقاعدہ سے کمپٹیشن کرواتے ہیں، ہر چیز کا تعلیم کے ساتھ ساتھ سلیقہ بھی سکھاتی ہیں۔ وہ انہیں لے کر کچن میں چلی گئی اور پھر غازیہ ظہیر کو پہلی بار نہ جانے کیوں احساس ہوا کہ اسے بھی چائے تو بنانی آنی چاہیے تھی۔ وہ اپنی طرف سے شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ ابصار نے بھی مزید اسے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں، البتہ شان کی بات اس نے سن لی تھی۔ بھاؤ، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، پہلے کھانا کھا لیں، بعد میں چائے پینا۔ غازیہ کو ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ وہ آج کم از کم صرف اس کی فیملی کے لیے بھوکا رہا ہے۔ اس نے طاہرہ نامی لڑکی کو کھانا گرم کر کے دیا اور باہر بھجوا دیا۔ اچھا، تو میرے بچوں نے شان کی بات سن لی تھی اور یہ بھابھی نے بھجوایا ہے؟ غازیہ نے کے منع کرنے کے باوجود بھی طاہرہ نے سچ بتا دیا۔ وہ دانت میچتی سائڈ پر کھڑی منزہ کو چائے بناتے دیکھ رہی تھی۔ ابصار عالم بھی چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ابھی اسے محسوس ہوا کہ واقعی ہی اسے بھوک لگ رہی تھی۔ ایس ایس پی دراور مینٹل ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ایس ایس پی، خیر تو ہے نا، اتنی رات کے آپ ہمارے پاس آئے ہیں؟ میری بیٹی کو آپ لے کر آئے ہیں؟ کسی نے شرارت کر کے آپ کو کال کر دی تھی اور آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی؟ کیا لوگوں کی پہچان نہیں ہے آپ کو؟ معاف کیجیے گا ایس ایس پی دراور صاحب، ہمیں جس شخص نے کال کی وہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ کی بیٹی پبلک پلیس پہ جس طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس سے ہمیں بھی یہی لگا تھا۔ شٹ اپ، ڈاکٹر بلاؤ میری بیٹی کو۔ جی ضرور۔ دراور تھوڑا غصہ ہوا تو ڈاکٹر بھی خاموش ہو گیا۔ کال کر کے ذلیلہ دراور کو بلانے کا کہا۔ پاپا، اس نے اندر آتے ہی باپ کو آواز دی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم چلتے ہیں۔ دراور نے اٹھتے ہوئے ڈاکٹر سے اجازت لی، مگر اپنی بیٹی کو اگنور کر دیا۔ ذلیلہ نے غصے سے ڈاکٹر کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ آپ نے پاپا کے ہمراہ اور وہ پولیس کی گاڑی میں ہی تھے، کیونکہ وہ گھر سے نہیں آئے تھے، ڈیوٹی سے آئے تھے۔ کچھ پولیس اہلکار بھی ساتھ تھے۔ وہ جتنا سخت خلاف تھے اس بات کے وہ اس کی بیٹی وہ لوگ میرے حوالے سے نہ پہچانے، وہ یوں بے پردگی کے ساتھ کسی کے سامنے نہ آیا کرے۔ انہوں نے کبھی اس پر روک ٹوک بھیجا سختی نہیں کی تھی، مگر اتنی بھی آزادی راست نہیں آتی۔ دن بدن خود سر منہ پھٹ بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ دراور نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ابھی ذلیلہ میں بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان سے بات کرنے کی، اور اسے شرمندگی بھی ہوئی۔ اس کا باپ تھکا ہوا ہارا ڈیوٹی سے واپس گھر آرام کرنے کے بجائے اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے خرم زکی پہ ہی ہاتھ صاف کرنے کا سوچنے لگی تھی اور دل ہی دل میں پلان بنا رہی تھی۔ آگے تم دونوں، وہ کھانا کھا کر فری ہی ہوا تھا جب ذیشان اور خرم زکی کڈز ہاؤس سے رہائشی حصے میں آئے تھے۔ تم دونوں نے کھانا کھا لیا؟ وہ کسی باپ کی طرح فکر مندی سے دونوں کی طرف منہ کر کے بولا تھا۔ جی بھاؤ جی، کھا لیا۔ اسٹڈی روم میں چلو، میں وہی آتا ہوں، چائے وہی لے گا۔ شان، جی بھاؤ ضرور۔ شان نے بھی تابعداری دکھا لی۔ وہ دونوں اٹھ کر بیگ پہ بنی اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئے۔ غازیہ ظہیر بھی ابھی کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ان بچیوں سے ادھر ادھر کی باتیں سن رہی تھی۔ خود تو وہ دور کہیں اپنے پاپا کے آس تھی اور وہ بھی اداس ہو رہی تھی چند گھنٹوں میں بھی اپنے ماں باپ اور دونوں کے لیے، مگر حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے اسے چپ ہی بہتر لگی تھی۔ مگر ابصار عالم کے چند الفاظ پہ اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔
تم چلو اسٹڈی روم میں بھی وہی آتا ہوں. یہاں بچوں کے سامنے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. ان باتوں نے اسے چکنا کیا تھا اور مجھے آنکھیں بند کر کے یہاں نہیں رہنا چاہیے. مجھے آنکھیں، کان، ناک بلکہ ہر ایک حص کو بیدار رکھنا ہوگا. مجھے جاننا ہوگا ہر راز کے پیچھے کیا چھپا ہے. اس خوبصورت ترین آدمی کے پیچھے کون ہے؟ ایک شیطان یا ایک مسیحا؟ میرے پاپا کے پہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ میں بیٹی ہوں تو کیا اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ نہیں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. مجھے اپنے سامنے سچائی کو خود ہی لانا ہوگا. وہ خود ہی سوچنے لگی. وہ سوچتی ہوئی اپنے ذہن کو کسی پلان کے مطابق تیار کر رہی تھی، یعنی پلان ترتیب دے رہی تھی. سنو، تم سب اپنے اپنے روم میں جاؤ، مطلب اپنے گھر جاؤ. میں تھکی ہوں، سونا چاہتی ہوں. اور ٹھیک ہے بھابھی، آپ بہت پیاری ہیں. آپ دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے. سلامت رہے ہمیشہ. سب نے باری باری اسے پیار کیا اور ساتھ والے اپارٹمنٹ میں چلی گئی. غازیہ ظہیر انہیں جاتا دیکھ رہی تھی. پرشان کو کہہ کر وہ ابصار عالم کے روم میں چلی گئی اور پرشان جب چائے لے کر اسٹڈی روم میں گیا تو وہ بھی کھڑکی سے ہٹ کر اس کے پیچھے دبے قدموں چلی گئی تھی. خرم، ہمارے پلان کے مطابق آج ہمیں وہاں پہنچنا ہے کیونکہ ابھی لوہا گرم ہے اور ابھی سے چوٹ لگانا ضروری ہے. اس سے پہلے کہ سب چکنے ہو جائیں ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. دراور بھی وہاں پہنچ جائے گا. اسے بھی ساری صورتحال کا پتہ ہے. جمالی بھی اندر ہے اور فخری بھی اکیلا. جسٹس کو بھی ٹکانے لگا دیا ہے. غازیہ ظہیر نے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا. حیرت اور صدمے سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا. اچھا تو میں صحیح تھی. وہ سسکی مگر دروازے سے نہیں ہٹی تھی. سوچ غازیہ ظہیر، تمہیں ان گنڈوں کے چنگل سے کیسے نکلنا ہوگا. ابصار عالم ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور پھر گویا ہوا. اپنی ہی تحقیق کے مطابق وہ بلیک منی وہی ہونی چاہیے اور آج اسے ہر حالت میں اپنی تحویل میں لینا ہوگا. اب چلو گاڑیاں تیار کرو. شان تم یہیں رہو گے. غازیہ اکیلی ہے، اس پر نظر بھی رکھنا. وہ بہت جذباتی ہے. ابصار عالم نے کسی اور لحاظ سے کہا تھا مگر غازیہ ظہیر اسے غلط رنگ دے رہی تھی. وہ بھی ہٹ گئی تھی. وہ تیزی سے اپنے روم میں آئی اور اسے بھی ابھی کرنا تھا جو بھی کرنا تھا. وہ سوچتے ہوئے پہلے ٹہلنے لگی مگر بعد میں کمبل اوڑھ کر سوتی بن گئی. وہ قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رکی تھی. وہ سوتی بن گئی تھی. ابصار عالم نے دراز سے پسٹل نکالا اور اسے اپنی مطلوبہ جگہ پر رکھا اور پھر بیڈ کی سائڈ سے گھوم کر دوسری سائڈ پہ آیا جہاں غازیہ ظہیر کمبل سر تک تان کر سو رہی تھی. اس نے بہت آہستگی سے کمبل سر سے ہٹایا. چند ہی لمحے اسے دیکھتا رہا اور اس کے کافی کلر کے جیسے بال بہت خوبصورت لگ رہے تھے. ابصار عالم کو اس پہ بہت پیار آیا. آج اپنا پلان کینسل کرنے کو چاہتا تھا. اس نے ماتھے پہ آئے ننھے سے پانی کے قطرے کو انگوٹھوں سے صاف کیا اور اپنے بلیک سلکی بالوں سے انگلیاں پھنساتا ہوا بے اختیار اس پر جھکا. ذرا سے ہونٹ اس کے لبوں پہ رکھے تھے مگر اگلے ہی پل غازیہ ظہیر سارا ڈرامہ بھول چکی تھی اور اس نے دونوں ہاتھ ابصار عالم کے سینے پہ رکھے اور منہ دوسری سائڈ پہ کرتی اٹھنے لگی تھی. ابصار نے اس کی حرکت پہ اپنا ہاتھ تکیے سے ہٹا لیا تھا. I am sorry غازیہ، میں سمجھا تم سو رہی ہو. وہ بلا وجہ شرمندہ ہوا اور تم نے سوچا کہ میں اس کے سونے سے فائدہ اٹھا لوں. کیوں بلا وجہ غصہ کر رہی ہو غازیہ؟ میں بس تمہیں اپنا محرم سمجھ کر ہی قریب ہوا اور ایسا بھی میں نے کوئی ظلم نہیں کیا. کیا میں نے وہ کول سا بندہ ابھی بھی کول ہی رہا. تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو. اس زبردستی کے رشتے کو میں نہیں مانتی تمہارے پھینکے ہوئے جال میں. میں تو آ ہی گئی ہوں مگر مجھے اسے کترنا بھی آتا ہے. میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں اور اپنے والدین کی بھی. غازیہ ظہیر، کبھی اپنی عقل کا بھی استعمال کرو. آج اتنا ہی آج مجھے سناؤ جتنا تم کل سن سکو. اچھے اور برے کی پہچان کی صلاحیت پیدا کرو. خود میں، اپنے اور بیگانوں میں فرق کرنا سیکھو. میں بھی جا رہا ہوں. آرام سے سو جاؤ، کل بات کریں گے. ایک بات اپنا دماغ میں بٹھا لو، ابصار عالم کا جیسا ظاہر ہے ویسا ہی باطن ہے. آزما لو. یہ گاڑی کی چابی ہے اور اکیلی مت جانا کہیں بھی. ٹائیگر کو بول دینا مجھے بتائے بغیر تم کہیں بھی نہیں لے کے جائے گا. میرے ہاتھ صاف ہیں، یہ دیکھ لو. اور میں اپنے ہاتھ غازیہ ظہیر کے سامنے اور پھر باہر چلا گیا. ہاتھ صاف سے مراد اس کی یہ تھی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کبھی خون خرابہ نہیں کیا. غازیہ ظہیر اسے الجھنا نہیں چاہتی تھی مگر اس کی آخری بات پہ اور بھی چابی دینے پر ٹھٹکی ضرور تھی. کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا. اوہو، جیسے ہی اس کی کہنے پر چلوں گی تو آیا بڑا مجھے سمجھانے والا. وہ سر کو جھٹکا دیتی اتنی ڈریسنگ کے سامنے آئی اور اپنی شرٹ کو کھینچ تان کر سیدھا کیا. کچن میں آئی. ہان کچن میں ہی تھا. کام کرنے والی اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی. شان اپنے لیے کافی بنا رہا تھا. بھابھی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ شان بھائی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کوئی گولی ہے تو مجھے دے دو. اچھا میں لے کر آتا ہوں. وہ جیسے ہی باہر نکلا غازیہ نے اپنی مٹھی میں پکڑی ٹیبلٹ جو کہ سلیپنگ پلز تھی. ابصار عالم کے روم سے ملی تھی. ظہیر الحسن بھی یہی یوز کرتے تھے. کبھی کبھی ابصار عالم کو بھی ضرورت پڑ جاتی تھی.
اور ورنہ وہ سوتا ہی کتنا ہے۔ اس کی نیند 10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے۔ جتنی محنت اس نے کی تھی اسے عادت ہو گئی تھی نہ تھکنے کی۔ وہ گوشت پوشت کا بنا ہوا ایک نرم پتھر تھا کیونکہ اس کا دل سخت نہیں ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آن کھڑی ہوئی۔ شان بھی ٹیبلٹ لے آیا۔ یہ لیں ٹیبلٹ، آپ لے لیں۔ آپ کافی پئیں گی؟ نہیں، مجھے پھر نیند نہیں آئے گی۔ غازیہ ظہیر نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے روم میں جا کھڑی ہوئی۔ قد آور کھڑکی میں لاؤنج کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر آتی تھی اور شان اور دیگر کا وہ بڑا سا بیڈ روم، بہت سارے صوفے رکھے ہوئے تھے اور وہ عام سے صوفے نہیں تھے۔ وہ رات کو بیڈ کا کام دیتے اور دن کو کوسٹنگ روم کو ڈرائنگ روم بھی تھا اور بہت جدید طرز پہ بنا ہوا تھا۔ کس قدر شاندار